دین اسلام کے دو چشمے ہیں۔ دین اسلام کے دو چشمے ہیں۔ دین اسلام کا جو دریا بہہ رہا ہے، اس دریا میں دو چشموں کا پانی آتا ہے۔ ان دو چشموں کے علاوہ اگر کوئی پانی آتا ہو یا کوئی آپ کے سامنے پیش کرتا ہو تو وہ دین نہیں ہوگا۔ ایک چشمے کا نام ہے قرآن، دوسرے چشمے کا نام ہے حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں چشموں کے پانی سے اسلام کا دریا وجود میں آیا۔ اسلام کے دریا میں صرف یہ دو قسم کا پانی ملے گا اور ملنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ آپ کو کسی دوسری جگہ کا پانی ملا یا کسی نے پیش کیا تو سمجھ لے کہ وہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کے کمال اور آخرت میں نجات کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پر بھی عمل ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں پر بھی عمل ہو۔ جو ان دونوں کو الگ کرے گا ایک دوسرے سے کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ دین اسلام پر چلنے والا شمار نہیں ہوگا اور وہ مسلمان بھی نہیں کہلائے گا۔ تو قرآن ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا وہ کلام ہے جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تلاوت اس کی جاتی ہے، نمازوں میں پڑھا اور تلاوت کی جاتی ہے اس کی۔ بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہمیں قرآن کے معارف اور مفاہیم کا نہیں پتہ۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ قرآن کو ہم مانتے تو ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے 95% لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا فرمایا، جبکہ پتہ چلنا چاہیے۔ اور حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی مبارک بات اور فرمان جو ہم تک صحیح سند کے ساتھ وہ فرمان وہ بات پہنچی ہو، وہ ہے حدیث کا صحیح چشمہ۔ اگر صحیح سند کے ساتھ اللہ کی نبی کا فرمان ہم تک نہیں پہنچا تو سمجھ لیجئے کہ اس چشمے کے پانی میں کسی نے ملاوٹ کی ہے۔ حدیثوں کی اس امت کے بڑے بڑے اماموں نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ اللہ کی نبی کا مبارک فرمان دین کا دوسرا چشمہ ہے۔ لیکن اللہ کی نبی کے ان فرامین کو ائمہ محدثین، شروع میں صحابہ کرام نے جمع کیا تھا، پھر تابعین نے، لیکن باقاعدہ تدوینی حیثیت سے ائمہ محدثین نے اس کو جمع کیا اور امت نے اس کو قبول کیا، اور پوری دنیا میں امت کو اس کے ذریعے سے رہنمائی ملی۔ 6 بڑی کتابیں ہیں حدیث کی۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 6 بڑی کتابیں ہیں احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں سر فہرست ہے صحیح البخاری، دوسرے نمبر پر ہے صحیح مسلم، تیسرے نمبر پر ہے سنن نسائی، اور چوتھے نمبر پر ہے سنن ابو داؤد، 5ویں نمبر پہ ہے جامع ترمذی، اور 6 نمبر پر ہے سنن ابن ماجہ۔ تو اس میں ایک عظیم الشان کتاب ہے، اس کا نام ہے سنن ابو داؤد۔ اس کے مصنف ایک عظیم الشان امام ہے حدیث کے، ان کا نام ہے امام ابو داؤد۔
سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی. یہ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی کی 5 لاکھ احادیث کو پڑھا اور سمجھا. 5 لاکھ میں سے پھر میں نے انتخاب کیا، اپنی اس کتاب میں جمع کیا 4000 سے کچھ اوپر 4000 سے کچھ اوپر حدیثیں میں نے ان 5 لاکھوں احادیث میں سے منتخب کر کے اپنی اس کتاب میں جمع کی ہے، اور اس کتاب کو مرتب کیا ہے جس کا نام ہے سنن ابی داؤد. پھر فرماتے ہیں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان 4000 حدیثوں میں نے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا کہ اگر ان 4 حدیثوں پر کوئی مسلمان عمل کرے تو اس کی زندگی کے لیے اور اس کے دیندار بننے کے لیے اور اس کی نجات کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ 4 حدیثیں کافی ہیں. آج میں آپ کے سامنے ان 4 حدیثوں اور ان کی مختصر تشریح کو پیش کرتا ہوں. ان 4 حدیثوں میں پہلی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. یہ مشہور حدیث ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے اس حدیث کو اور اس نے سنی ہوگی. اللہ کی نبی حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ترجمہ بھی لوگوں کو آتا ہے لیکن اس ترجمے کی حقیقت نہیں سمجھ پاتے اکثر لوگ. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل تب تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس میں بندے کی نیت صحیح اور صاف نہ ہو. کوئی بھی مسلمان اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا تب تک جب تک کہ اس کی نیت صحیح نہ ہو، اس کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو. اگر وہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی عظیم الشان عمل ہو، لیکن اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو اس عمل پر اجر تو دور کی بات ہے، الٹا اس کے برے انجام کا وہ عمل سبب بن سکتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا ثواب، اعمال کی مقبولیت، اعمال پر اجر انسان کو تب ملتا ہے جب اس کے عمل میں اخلاص ہو اور نیت صحیحہ ہو. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اگر صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب ملے گا. عبادات جتنی بھی ہے یہ صرف اللہ کے لیے کرنی پڑے گی. اگر کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر دی تو اس سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. اگر کوئی سجدہ کرے اللہ کے بجائے کسی بت کو، مشرک ہو گیا. کسی قبر اور مزار کو، مشرک ہو گیا. کسی پیر فقیر کو سجدہ کرے، یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، مشرک ہو گیا. ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اس لیے تاکہ میرا پیر خوش ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، پیر نے حکم دیا اس وجہ سے میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، مشرک ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھ رہا، پیر کے لیے رکھ رہا ہے، یا اپنے بت کے لیے، یا اپنے دیوتا کے لیے، یا اپنی دیوی کے لیے. یہ ہے نیت کی تصحیح کا پہلا درجہ، اس کو توحید کہتے ہیں. نیت کی تصحیح کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ عمل تو اللہ کے لیے کرے اور کرتا ہے، لیکن اس میں ذرہ برابر ادھر ادھر کچھ شبہ آ جاتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگوں میرا نام ہو، یا مجھے فلاں چیز مل جائے، اس کی وجہ سے تو کر تو رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن اس کی نیت اور ارادے میں یہ ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے فلاں چیز بھی مل جائے. تو اس سے بندہ مشرک تو نہیں ہوتا لیکن شرک کے قریب چلا جاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک،
جو نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی تعریفیں ہو جائے، تو یہ بندہ مشرک ہو گیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جو روزہ رکھتا ہے تاکہ اس کی تعریفیں ہو جائے، لوگ اس کو دیکھ سکے، تو مشرک ہو گیا۔ اس مشرک سے مراد وہ شرک نہیں ہے جس سے بندہ ملت اور اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ من تصدق یرائی، جو صدقہ دے رہا ہے اللہ کے لیے دے رہا ہے، لیکن اس کی نیت میں ذرا یہ بھی لالچ ہے کہ نام آ جائے میرا اخبار میں، لوگ میری تعریف کرے، میری مدح ہو، تو اللہ کی نبی نے فرمایا یہ چھوٹی قسم کا شرک ہے۔ یہ شرک کی دوسری قسم ہے جس سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن شرک کے آخری بارڈر پر پہنچ جاتا ہے، قریب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ شرک میں مبتلا ہو جائے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اجر و ثواب تب ملے گا جب تمہاری نیت صحیح ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کی تصحیح کا پہلا درجہ کہ صرف اللہ کے لیے عبادت ہو، غیر اللہ کے لیے نہ ہو، اور دوسرا درجہ کہ اس کے اندر اس طرح کا اخلاص ہو کہ کوئی لالچ اور کوئی دنیاوی غرض اور مفاد اس میں وابستہ نہ ہو، کہ ریاکاری ہو، نام نمود ہو، نمائش ہو، لوگوں سے تعریفیں سمیٹی جائے، لوگ اس کی مدح اور تعریف کرے، یہ نہ ہو۔ پھر اس نیت میں اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم اثر رکھا ہے کہ اگر انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہر انسان کرتا ہے، ایک مسلمان ایسا عمل کرتا ہے جو کافر بھی کرتا ہے، ایک ضرورت کا عمل انجام دیتا ہے۔ ہم بہت سارے کام ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں ضرورت کی وجہ سے، ہم بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں، دنیا کی کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن مومن بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ احسان ہے کہ یہ مومن بندہ جب کھانا کھاتا ہے صرف اس زاویہ نگاہ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کے اندر طاقت پیدا ہو جائے اور میں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کروں، اس کھانے پر اس کو اجر سے نوازا جائے گا۔ کھانا وہ بھی کھا رہا ہے، کھانا آپ بھی کھا رہے ہیں، لیکن آپ نے جب اپنی نیت خوبصورت کر دی تو خوبصورت نیت کی وجہ سے آپ کو کھانا کھانے پر اجر ملتا ہے۔ اور پھر جب آپ ایک لقمہ کھاتے ہیں اور ایک لقمے کے بعد اور ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ رب العالمین آپ سے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان کرتا ہے۔ ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہ۔ کھانے کے لقمہ کھانے سے اور اس پر الحمدللہ کہنے سے اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ ورزش وہ بھی کرتا ہے، شاید وہ زیادہ کرتے ہو، مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان اس نیت کے ساتھ ورزش کرے کہ تاکہ میرے جسم میں جان آئے، طاقت آئے، میں اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں، میں اچھے طریقے سے اپنے اہل و عیال کی خدمت کر سکوں، مسلمانوں کی خدمت کر سکوں، نیت یہ ہو تو اس ورزش کے ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت آپ کو اجر سے نوازے گا۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ ہر انسان اپنے بچے کو پیار کرتا ہے، گود میں لیتا ہے، اس کو چومتا ہے، کافر بھی ایسا کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، لیکن اگر ذرا سا اپنی نیت کو خوبصورت کر دے ایک لمحے کے لیے کہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا رہا ہے، گود میں اٹھانے سے پہلے ذرا سا یہ سوچے کہ یہ عمل میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے، اس لیے میں یہ عمل انجام دیتا ہوں تاکہ اللہ مجھے اپنے حبیب کی سنت کا اجر بھی عطا فرمائے۔ تو کام ایسا ہے جو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن مومن نے اپنی نیت کو خوبصورت کر دیا، اللہ اس مومن کو اس عمل پر اپنے بچے کو پیار کرنے پر اجر سے نوازے گا۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔
نکلتا ہوں اور اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، تو میری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس لیے نکلتا ہوں تاکہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، حفاظت کر سکوں۔ والوں پہ خرچہ کرتے ہیں، آپ سبزی لاتے ہیں، آپ گوشت لاتے ہیں، آپ راشن لاتے ہیں، آپ کپڑے لا کے دیتے ہیں ان کو، آپ ان کو تعلیم دلاتے ہیں، مدرسہ اور اسکول میں داخل کر کے ان کو تعلیم دلاتے ہیں، اس پر اللہ رب العالمین آپ کو صدقے کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ ایک مرتبہ دل سے یہ نیت کر لے، ہر وقت تو انسان کو یاد نہیں رہتا، یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں پر جتنے بھی خرچے کروں گا، میری نیت ہے کہ اللہ تو مجھے اس پر صدقے کا اجر دے، میں صدقے کی نیت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ ایک ایک پائی خرچ کریں گے، ہر ایک پائی پر اللہ رب العالمین آپ کو صدقے کے اجر سے نوازے گا۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اور جب آپ کسی چیز کی نیت کرتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس ابھی اس کی استطاعت نہیں ہے کہ آپ وہ عمل کر سکے، جیسے آپ حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ آپ حج اور عمرہ ادا کر سکے، آپ صرف نیت کر لیں، یا اللہ میرا دل چاہتا ہے۔ لیکن یہ نیت ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسے نہ ہو، جن کے پاس پیسے ہو، وسائل ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، خوب وسائل ہوتے ہیں، خوب کماتے ہیں، لیکن حج پہ نہیں جاتے، عمرے پہ نہیں جاتے۔ وسائل ہوتے ہیں ایسے لوگ، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ وسائل ہوتے ہیں لیکن حج پہ نہیں جاتے۔ وہ اگلے سال دیکھیں گے انشاءاللہ، اس سال کچھ مصروفیات ہیں، اگلے سال، پھر اگلے سال دیکھیں گے، تو ان کو یہ اجر نہیں ملے گا۔ یہ اجر ان کو ملے گا جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جو غریب ہے، حج عمرہ نہیں کر سکتے، وہ صرف ارادہ کرے، یا اللہ ہے نہیں ہمارے پاس، دل چاہتا ہے کہ تیرے گھر کی زیارت کر لے، حج کر لے، عمرہ کر لے، وہ عاشقانہ عبادت انجام دے، نیت ہے یا اللہ جب بھی وسائل ہوں گے میں جاؤں گا۔ آپ اگر نہ بھی جا سکے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں حج لکھ کے دیں گے آپ کو۔ آپ اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہوگا اس بندے نے حج کیا ہے، اس نے عمرہ کیا ہے۔ یا اللہ میں نے تو حج نہیں کیا تھا، میں نے تو عمرہ نہیں کیا تھا، آپ نے نیت کی تھی، وسائل نہیں تھے آپ کے پاس، آپ کا ارادہ تھا، وسائل نہیں تھے، اس وجہ سے ہم نے لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ، جس نے ارادہ کیا کسی نیکی کی کرنے کا لیکن نہیں کر سکا عذر کی وجہ سے، اس کو اس نیکی کا اجر عطا کیا جائے گا۔ جب آپ تندرست ہوتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت، تہجد وغیرہ ساری عبادات ادا کرتے ہیں، جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو مشکل سے فرض ہی پڑھ سکتے ہیں، سنت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں سنت مؤکدہ بھی پڑھوں، نوافل بھی پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں، اوابین بھی پڑھوں، چاشت بھی پڑھ لوں، لیکن نہیں کر سکتے، بیمار ہو گئے، یا آپ سفر میں ہیں، سفر میں بھی بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ سفر پہ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب تندرست تھا، تہجد پڑھتا تھا نا، اب نہیں پڑھ سکتا، اس کے نام اعمال میں لکھتے رہنا روزانہ، جب تک یہ بیمار ہے اس کو تہجد کا ثواب مکمل ملے گا۔ یہ اشراق پڑھتا تھا، اشراق کا ثواب اس کو مکمل لکھ کے دے دیا جائے۔ یہ اوابین پڑھتا تھا، اوابین کا مکمل ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ جو عمل یہ کرتا تھا وہ پورا اجر و ثواب اس کو دے دے، ذرہ برابر اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح او مقیم۔ جب یہ گھر پہ تھا تو یہ سارے اعمال انجام دیتا تھا، اب حالت سفر میں ہے، نہیں پڑھ سکتا، سارا ثواب اس کو دے دیا جائے، کیوں؟ نیت ہے اس کی۔ دوسری حدیث، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، 4 حدیثیں جو بندے کے نجات کے لیے کافی ہے۔
جو بندے کی دیندار ہونے کے لیے کافی ہے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، بندہ کامل مومن بنتا ہے۔ آپ اپنے لیے خوشیاں چاہتے ہیں لیکن اپنے بھائی کے لیے خوشیاں اگر نہیں چاہتے تو سمجھ لیں ایمان میں کمی ہے۔ میں اگر اپنے لیے ترقی چاہتا ہوں، اپنے بھائی کی ترقی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ایمان میں کمی ہے۔ میں اپنے لیے راحت اور آرام چاہتا ہوں، دوسروں کو آرام اور راحت نہیں دیتا، دوسروں کو تنگ کیا جائے، ایمان میں کمی ہے، یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اور اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے تو ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے آپس میں جتنے اختلافات ہیں سارے اختلافات ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے۔ ہر بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے خیر چاہتا ہے۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں آپ کے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اپنے تمام بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں، تو آپ مجھ سے لڑائی جھگڑا کریں گے، اختلاف کریں گے؟ نہیں۔ ہاں میں اپنے کو آرام اور راحت میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف دیتا ہوں، پڑوسی کو تکلیف دیتا ہوں، بھائی کو تکلیف دیتا ہوں کہ ان کو ستاؤ، تکلیف دو، تو پھر تو لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے۔ رشتہ داروں کے آپس میں ناچاقیاں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے وہ نہیں چاہتا جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس حدیث پر عمل کیا جائے تو معاشرتی جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ اگر میرے اندر کوئی برائی ہے اور آپ پیٹھ پیچھے میری وہ برائی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، مجھے اچھا لگے گا؟ برائی ہے میرے اندر لیکن آپ کو پتہ چل گیا، آپ پیٹھ پیچھے سارے لوگوں کے سامنے ڈنڈورا پیٹ رہے کہ یہ بندہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے، تو مجھے برا لگے گا نا۔ اور اگر یہی کام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میں آپ کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ کو برا لگے گا نا۔ تو جو چیز مجھے کتنا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا، مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے پسند ہے کہ آپ مجھے صحیح چیز دیں، اچھے ریٹ پہ دیں۔ اور پھر جب میں اپنی دکان پہ بیٹھتا ہوں، کپڑا لوگوں کو بیچتا ہوں، تو وہاں لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہوں جو سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا۔ تو جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے ساتھ کیوں کرتا ہوں میں؟ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ کسی دفتر میں افسر ہیں، سرکاری دفتر میں، پرائیویٹ آفس میں، کسی جگہ میرا کوئی کام پڑ گیا، وہاں میں آ گیا، آپ نے بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بات کی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، مجھے کتنا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا مجھے۔ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو بھی برا لگے گا۔ لیکن میں خود بھی اگر کسی دوسری جگہ کسی دفتر میں بیٹھا ہوں اور وہاں ایک بندہ آتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہوں، تو جو بد اخلاقی میں دوسرے کے آفس میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں وہ دوسروں کے ساتھ کیوں کرتا ہوں؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ میری بچی کسی جگہ اس کی شادی ہو جاتی ہے،
اس کے ساتھ وہاں لوگ برا سلوک کرتے، بد اخلاقی کرتے، مجھے کتنا برا لگے گا؟ مجھے پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی، میری بہن، میری کسی رشتہ دار لڑکی کی اگر شادی ہو جاتی ہے دوسرے گھر میں تو اس کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں، میں یہ پسند کرتا ہوں اپنے لیے۔ تو دوسری کی بیٹی اگر میرے گھر پر آتی ہے تو مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہیے؟ میں وہاں اپنی بچی کے ساتھ بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتا، ناراض ہو جاتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، اور دوسرے کی بچی میرے گھر میں آتی ہے تو میں اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہوں۔ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ مجھے ترقی ملتی ہے، آپ کو برا لگتا ہے، آپ میرے ساتھ حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی آپ کے ساتھ حسد نہ کروں، میں بھی آپ کے ساتھ بغض نہ رکھوں اپنے دل میں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کا اسلام اس وقت خوبصورت ہوتا ہے جب وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسلام خوبصورت ہو، جیسے آپ چاہتے ہیں میرا چہرہ خوبصورت ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میری بیوی خوبصورت ہو، میرے بچے خوبصورت ہو، میرا گھر خوبصورت ہو، میری گاڑی خوبصورت ہو، اسی طرح اسلام بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میری گاڑی خوبصورت ہے تو میں اپنے اسلام کو بھی خوبصورت بناؤں۔ اسلام کی خوبصورتی کس چیز سے ہوتی ہے؟ اللہ کی نبی نے فرمایا آپ کا اسلام تب خوبصورت ہوگا جب آپ لا یعنی اور فضول چیزوں کو چھوڑیں گے۔ جن چیزوں میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو، آپ کا اسلام خوبصورت ہو جائے گا۔ آج ہم اپنی وقت کو ضائع کرتے ہیں فضول چیزوں میں۔ ساتھی رات کو بیٹھ جاتے ہیں کہ روزانہ بھئی ادھر آنا، وہاں پر فلاں ہوٹل میں بیٹھیں گے، فلاں ریسٹورنٹ پہ بیٹھیں گے اور 2-3 گھنٹے گپ لگائیں گے اور جناب وہ فلاں نشہ کریں گے، ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ بس وہ ویسے ہی وقت پاس کر رہے ہیں۔ یہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو پاس نہیں کیا جاتا، اس کو کارآمد بنایا جاتا ہے۔ یہ فضول چیز ہے۔ موبائل پر آج کل لوگ 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 گھنٹے لگے رہتے فضول چیزوں میں۔ یہ موبائل ضرورت کی چیز ہے، جب اس کی ضرورت ہو تو انسان استعمال کرے۔ اور اب مسلمانوں کی دین اور دنیا دونوں کو برباد کرنے کے لیے دین دشمنوں نے موبائل کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہے، ایسی ایسی اپلیکیشن ہے، یہ ٹک ٹاک ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے کہ نوجوان تو یہ ایسی چیزیں حرام ہے۔ موبائل حرام نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اب جا کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ امام صاحب نے کہا تھا کہ موبائل حرام ہے۔ نہیں، موبائل ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں اس آپ استعمال کریں۔ آن لائن لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہ سب جائز ہے۔ جو اس میں فضولیات ہے وہ حرام ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں، جس میں انسان کی دین اور دنیا اور اخلاق کی بربادی ہوتی ہے، ایسی چیزیں حرام ہے۔ تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اور چوتھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ واضح ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی واضح ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری، شراب، سود، رشوت، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں پھر بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی نبی نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، حلال اور حرام کی بیچ میں کچھ ایسی چیزیں جن کے اندر شبہ ہوتا ہے کہ آیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَعِرْضِهِ، جس نے شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جس میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں حلال ہوگا کہ حرام ہے، تو اللہ کی نبی نے فرمایا چھوڑ دے اس کو۔ جس نے ایسی چیزوں کو چھوڑ کے رکھ دیا، ترک کر لیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ جہاں شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ چیز حرام ہو،
کبھی نا آپ کہتے یار میرا ضمیر نہیں مانتا، جب آپ کہتے میرا ضمیر نہیں مانتا، یہی چیز ہے، نہیں کرو۔ اللہ کی نبی نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کو شبہ اور شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو۔ تو شبہات سے بچنے کا اللہ کی نبی نے حکم دیا، ہم تو شبہات چھوڑے صریح حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، رشوت اور سود کو حرام ہی نہیں سمجھتے لوگ۔ اللہ کی نبی نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، عن قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان مال کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا مال مال مال، دولت 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 دولت، لا یبالی، اس کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ مال جو میں حاصل کر رہا ہوں امن الحلال ام من الحرام، کہ یہ حلال کے راستے سے آ رہا ہے یا حرام کے راستے سے آ رہا ہے، اس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو صرف دولت چاہیے۔ اور مال کے لیے انسانوں کے گلے گونٹے جاتے ہیں، انسانوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دھوکے کر دیے جاتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، میراث کا مال کھایا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ مال، باوجود اس کے کہ حاجی صاحب ہے، نمازی ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، لیکن میراث نہیں دے رہا۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، 3 حدیثیں ہیں، یاد کر لو۔ انما الاعمال بالنیات، نیک عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اچھی نیت کا۔ دوسری حدیث، تم تب تک مسلمان اور کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تیسری حدیث، اگر آپ اپنے اسلام کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، جو فضول اور لا یعنی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو۔ چوتھی حدیث، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بیچ میں شبہ والی چیزیں ہیں، جو شبہ والی چیزوں کو چھوڑے گا اس کا دین بھی محفوظ ہوگا، اس کی عزت بھی محفوظ ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔